یا ایھا الرسول، اے رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، یعنی آپ تبلیغ فرماتے رہیے جو آپ کی طرف پیغامات آتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یعنی اور اگر نہ کیا، یعنی بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے اللہ کی جو رسالت ہے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو لوگوں سے بچائے گا، ان لوگوں سے اور ان کی شرارت سے بچائے گا، آپ اپنی تبلیغ کا کام کرتے رہیے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو ان کی ہدایت نہ لینا یہ ان کی اپنی بد نصیبی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر، کسی بنیاد پر نہیں ہو، حتیٰ جب تک کہ تقیموا التوراۃ والانجیل، تم تورات اور انجیل قائم نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا، یعنی جب تک تم تورات اور انجیل اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو اللہ کے احکام آئے ہیں، جب تک ان کی پوری پابندی نہیں کرو گے تو پھر تمہاری کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے بہت لوگوں کو بڑھا دے گا، بڑھاتا رہے گا، منہ ان میں سے کئی لوگوں کو، وَلَا يَزِيدَنَّ ہر حال میں بڑھاتا رہے گا، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے وہ تو ان کو بڑھاتا رہے گا، طغیاناً سرکشی میں، وکفرا اور کفر میں، ان کی کفر اور سرکشی کو بڑھاتا ہی رہے گا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ ان کافروں کے بارے میں افسوس مت کیجیے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور جو صابی ہیں یعنی ستارہ پرست یا ملائکہ فرشتے پرست ایک طبقہ ہے، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم، تو ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اسی طرح کا ایک مضمون سورۃ البقرہ کی آیت 62 میں بھی گزرا ہے، وہاں بھی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ یعنی اپنے وقت کے جو اپنے وقت میں جو بھی اس مذہبوں پر تھے، تو جو بھی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو اس کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لازم کر دی ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور عمل صالح کے بارے میں وضاحت کی تھی کہ سب سے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کے وقت کے جو نبی ہوتے ہیں ان پر ایمان لایا جائے۔ آگے فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا، وارسلنا الیہم رسولا، اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے، لیکن ہوا کیا، کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی ایسے رسول تشریف لائے، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کے دل کو نہیں بھاتے تھے، جن کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، تو فریقاً کذبوا، تو کچھ ایک طبقے نے تو کذبوا، ان کو جھٹلا دیا، یا کچھ رسولوں کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور کچھ کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے، وحاسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، فعموا، اس لیے وہ بہرے ہو گئے، وسموا، اور فعموا تو وہ اندھے ہو گئے، وسموا اور وہ بہرے بن گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ثم عموا وسموا، پھر وہ اندھے ہو گئے، وسموا اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے لوگ، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی تو دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ تو کفر ہی کر چکے، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ
اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو جس کسی نے ایسا کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے تو اس کے لیے جنت حرام کر دی، وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ، ایسے شخص کا ٹھکانہ، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار میسر نہیں آئیں گے، کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اور جس نے شرک کیا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ بھی کفر کر چکے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ لوگ اپنے کہے سے باز نہ آئے، اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، یعنی اس طرح کی بات کی ہے، ان کو لا یمسنہ، ان کو یقیناً چھو لے گا، ان کو پکڑ لے گا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے توبہ نہیں کرتے، ویستغفرونہ، اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت مسیح ابن مریم تو رسول ہی تھے، وہ تو ایک رسول تھے۔ قد خلق من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ جو تھیں وہ صدیقہ تھیں، انتہا کی سچی خاتون، راست باز۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی جو بشری تقاضے ہیں وہ ان کے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں۔ ثم منظر انا یوفکون، پھر دیکھو کہ وہ کہاں سے الٹا دیے جا رہے ہیں، اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے انہیں، یعنی کس طرح یہ لوگ بھٹک رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم، ایسی چیزوں کی جو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تمہارے بارے میں، ضرًا، نہ تو نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ ہی فائدہ پہنچانے کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو کہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق کے ناحق۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے مت چلو، قد ضلوا، جو خود بھی گمراہ، من قبل، جو پہلے سے گمراہ ہو چکے، جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور کئی لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود، بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے وہ حضرت داود علیہ السلام و عیسیٰ بن مریم، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر، ان پر بھی لعنت کی گئی، یعنی بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی۔ ذالک بما عصوا، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے، حدود سے تجاوز کر جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کانوا لا یتناہون، وہ باز نہیں آتے تھے، رکتے نہیں تھے، عن منکر، ایسی برائی سے، فعلوہ، جس کا انہوں نے ارتکاب کیا، یعنی وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے نہ تو خود رکتے تھے نہ ایک دوسرے کو روکتے تھے۔ کانوا لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، عن منکر، کسی برائی سے، فعلوہ، جو انہوں نے کی۔ لبیس ما کانوا یفعلون، بہت برا طرز عمل ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل
جو وہ اختیار کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہیں یتولون الذین کفروا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا، تو یہاں اس کفر سے مراد مشرکین ہیں۔ لبیس ما قدمت لہم انفسہم، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں آگے بھیجا ہے بہت برا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، یہی نہ کہ اللہ اب ان سے ناراض، اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، تو اس سے زیادہ برا وہ کیا ہوگا؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور ہمیشہ عذاب میں وہ رہنے والے ہوں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اور اگر وہ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہو جاتے، والنبی، اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو اس نبی پر نازل ہوا ہے، متخذوہم اولیاء، اور ان کافروں کو یہ دوست نہ بناتے۔ ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن حقیقت یہ ہے، یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ کثیرا منہم فاسقون، ان کی جو اکثریت ہے، جو زیادہ تعداد ہے، وہ نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو یعنی لَتَجِدَنَّ، تم لازماً پاؤ گے، یہ یقیناً آپ لوگ یہ بات آپ یہ محسوس کرو گے، اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود، کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمنی مسلمانوں سے رکھنے والے وہ ہیں الیہود، جو یہود ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں، دوسرے مشرکین ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور آپ یقیناً پاؤ گے اقربہم، ان میں سے قریب تر، مودتاً، محبت اور دوستی کے حوالے سے، للذین، ان لوگوں کو، مودتاً محبت کے لحاظ سے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے محبت اور دوستی کے حوالے سے ان میں سے قریب تر آپ پاؤ گے الذین قالوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا انا نصارا، کہ ہم نصرانی ہیں۔ ذالک بان منہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان منہم، ان میں سے، قسیسین، ان میں سے کئی لوگ علم دوست ہیں، ورہبانن، اور کئی ایسے ہیں جو دنیا سے لا تعلق، درویش قسم کے ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور یہ کہ وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ترجمہ تھا چھٹے پارے کا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید اور اس کی تعلیمات سے وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔